طرف سے نازل ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر پرہیزگاروں کے اوصاف بیان فرمائے کہ پرہیزگار وہ لوگ ہیں: نمبر 1، یؤمنون بالغیب، جو بن پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ نمبر 2، اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر نماز کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نماز دین کا ستون ہے، ستون کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی کہ ہمیں جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مال ہے، علم ہے، قوت بدنی ہے، مشورے کی صلاحیت۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن و سنت سے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 5 اور 5 بیان فرمائی کہ آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے اس کا نتیجہ بیان فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ آیا قرآن کریم آپس میں ہے یا نہیں۔ اس طرح کی صورتوں کے ساتھ، رکوعوں کے ساتھ ربط، آیتوں کا آیتوں کے ساتھ آپس میں ربط اور جوڑ ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کے دو گروہ ہیں۔ نمبر 1، ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ شاہی فرمان ہے، بادشاہ اپنے ایک وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، دوسرے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تو نے وہ کام کرنا ہے، باورچی کو اس کے متعلق حکم دیتا ہے، دھوبی کو اس کے متعلق حکم دیتا ہے کہ تو نے کپڑے دھونے ہیں، ان کو استری کرنی ہے، کسی کو بوٹ پالش کرنے کا حکم دیتا ہے، ہر ایک کے حال کے مطابق حکم دے گا۔ ان کے درمیان ربط کا ہونا ضروری نہیں ہے، بادشاہ کے احکام ہیں، بس ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر ایک کے حال کے مطابق احکام جاری فرمائے ہیں، ان میں ربط تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس شاہی فرمان ہے، اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ نمبر 2، اور مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا گروہ کہتا ہے بے شک قرآن کریم شاہی فرمان ہے، مگر شاہی فرمان اس میں ربط موجود ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر میں جو خاصی مشکل چیزیں ہیں ان میں ایک ربط بھی ہے۔ جو حضرات ربط کے قائل ہیں ان میں دین رازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو السعود محمد بن محمد عمادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الخالق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی علیہ، اور ہمارے پیر و مرشد مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں بچڑا والے کے علاوہ کئی دیگر بزرگ شامل ہیں۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ میں یہ ربط ہے کہ سورۃ فاتحہ میں صراط مستقیم کا مطالبہ تھا، اور سورۃ بقرہ میں اس کی منظوری ہے کہ تم نے جو ہدایت مانگی تھی وہ میں نے اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی ہے۔ ذالک الکتاب، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جب بھی کوئی مصلح پروگرام لے کر لوگوں کے پاس آیا ہے تو اس کا واسطہ تین قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایک وہ جنہوں نے اس کو دل اور زبان سے مانا، یقین کیا، یعنی انہوں نے اس کو ظاہراً اور باطناً تسلیم کیا۔
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔